بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ کو وہ موقع ملا ہے جو کئی دفعہ قوموں کو اپنی زندگی میں موقع ملتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر سکیں۔ یہ جو آپ کو کل موقع ملے گا، میری آج ساری قوم سے اپیل ہے کہ آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ موقع وہ موقع ہے، اگر ہم نے اس کا فائدہ اٹھا لیا، اگر ہم سب اس کو جہاد سمجھ کے ملک کی آزادی کی جد و جہد کرنا جہاد ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے غلامی سے بہتر موت ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں امریکہ کے غلام، اور وہ اس لیے مسلط کیے گئے کیونکہ یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں اس ملک کے، اور کرپٹ ترین لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جب پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، 400 ڈرون اٹیکس، تو یہ دونوں غلام بیٹھے ہوئے تھے 10 سالوں میں۔ ایک دفعہ ان میں جرت نہیں تھی امریکہ کو کہنے کی کہ یہ سارے انسانی حقوق، انسانی قوانین کے خلاف ہے، کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون مجرم ہے اور اس کو قتل کر دیں۔ اور انہوں نے 400 ڈرون اٹیکس کیے۔ اس لیے وہ لوگ وہ باہر کے یہ جو سامراج ہے اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں۔ اس کی آزادی کی جنگ کا آپ کو موقع ملا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم ان چوروں سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور یہ جو پتلے ہیں باہر سے بٹھائے ہوئے ہمارے، ان سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ ہمارا دنیا میں 5ویں نمبر میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ ہم کوئی 22 کروڑ لوگوں کو کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ملک اس نعرے پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ہم کسی کے سامنے ہمیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم غیرت مند ہے، قوم تکڑی ہے، قوم جب چیلنج ملتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ اوپر یہ جو کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے قوم کو غلام بنایا۔ یہ ہیں غلام، پیسے کے غلام ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، اور جن ملکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کے غلام ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی قسم کا خوف اپنے ذہن پہ نہیں ڈالنا۔ آزادی کی جنگ میں انسان اپنی جان کی بھی قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ جی یہ کنٹینر کھڑے ہیں، کسی کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔ آپ نے سب نے نکلنا ہے۔ میں سارے پاکستان کے شہروں کے اندر میں اپنے شہریوں کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں، ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر یہ آپ نے موقع جانے دیا، آپ کے بچوں کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی آزادی کی، اور یہ جنگ مشکل ہوتی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو ملک کے حالات کر دیے ہیں 6 ہفتے کے اندر ہی، جس طرح کی مہنگائی، جس طرح کا روپیہ گرا، جس طرح کی معیشت کی تباہی کی ہے، یہ مزید اور تباہی کریں گے۔ ان کا مطلب ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنے کرپشن کیس ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اس ملک کی الیکشن کے قوانین چینج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اپنے لوگ بٹھانے کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ پھر سے آپ کے اوپر مسلط ہو جائے۔ لہٰذا میں نکلوں گا کل، میں انشاءاللہ کے پی سے نکلوں گا، اور میں انشاءاللہ پہنچوں گا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ۔ میں ڈی چوک پہ پہنچوں گا، کشمیر روڈ سے ہوتے ہوئے ڈی چوک پہ۔ آپ نے سب نے جس طرح بھی ہو جائے آپ نے نکلنا ہے۔ آپ کے اگر شہر دور ہیں تو اپنے شہروں میں نکلیں، کراچی میں نکلیں، کوئٹہ میں نکلیں، حیدرآباد میں نکلیں، سکھر میں نکلیں، آپ ملتان میں نکلیں اور ملتان سے یہاں بھی آئیں، لاہور میں نکلیں، قصور میں نکلیں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، یہ سارے شہروں میں میں آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں نکلیں۔ پختونخوا میں پشاور سے تو میں خود نکلوں گا، سارے ارد گرد مردان، سوابی، جتنے شہر ہیں، نوشہرہ، سب نے آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس کریں گے، گورنمنٹ نہیں ڈیزالو کریں گے، تب تک یہ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ اور میں اب سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے یہ اپنی کسی چیز کی فکر، کسی خوف کی وجہ سے کہ جو کوئی جیل میں ڈال دے گا آپ کو،
اس ملک میں اتنے جیل ہی نہیں ہے، اتنی پولیس ہی نہیں ہے جو آپ کو جیلوں میں ڈال سکتی ہے. یہ جب قوم نکلتی ہے، جب عوام کا سیلاب آتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا. خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد اور پنڈی سے اور ان کے ارد گرد جو گاؤں ہیں، آپ نے سب نے نکلنا ہے. آپ کو اگر انہوں نے سڑکیں بند کی، آپ نے پیدل نکلنا ہے. لیکن یہ چانس، اگر ہم نے یہ چانس کا فائدہ نہ اٹھایا تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. پاکستان زندہ باد.